ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اوور لائف ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بہت بڑی جنرل سٹرائک ہو رہی ہے بلوچستان میں، اور ہم آپ کے سامنے یہاں حاضر ہیں اس کی لائیو کوریج لے کر۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو ذرا سا شیئر کر لیں، کیونکہ بہت حفاظت طریقے سے آج ہمارا کام ہو رہا ہے، اور اس میں مین جو اس میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے، خیر پرابلم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں اس میں ایک سیکنڈ مجھے دیں تو ہم آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس کو شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جب تک لوگوں تک انفارمیشن نہ پہنچے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ پھر لوگوں کا جڑنا ہمارے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا ادھر سے کر لیتے ہیں لائیو کوریج، اور یہ پوسٹ کو کر دیا۔ ناظرین، آج بڑا تاریخی دن ہے، کیونکہ آج بلوچستان کے اندر جنرل سٹرائک ہو رہی ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جنرل سٹرائک جو ہے یہ چمن سے گوادر تک ہوگی۔ کل جناب منظور پشتین صاحب نے بھی بیان دیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیان میں اس جنرل سٹرائک کی حمایت کا اعلان کیا تھا، جس کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ انہوں نے بلوچستان کے پشتونوں کو بھی یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس ہڑتال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ، بلوچ جرنلسٹ ہیں، پہلے بھی آپ ان سے مل چکے ہیں، تھمب نیل پہ بھی ان کی تصویر ہے، جناب احمد مستی خان صاحب، ان کو جوڑ لیتے ہیں۔ بہت سواگت ہے آپ کا، السلام علیکم، نمستے، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیا لیٹسٹ آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹ ہے آج کی سٹرائک کو لے کے؟ کتنی کامیاب ہے؟ کہاں کہاں پہ لوگوں کے ساتھ پولیس کا تصادم ہوا؟ کچھ انفارمیشن ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، میں اپنے وہیں جو بھی ہمارے لیڈر صاحبان ہیں اور کارکنان ہیں جی ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں۔ ظاہر ہے میں تو امریکہ میں بیٹھا ہوں، جی 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 لیکن ان سے رابطے سے یہی معلوم چلا ہے کہ انتہائی زیادہ کامیاب سٹرائک رہا ہے، بہت زیادہ کامیاب۔ پورے بلوچستان میں بلوچ پشتون، نہ صرف بلوچ پشتون بلکہ ہزارہ لوگ، جیسے آپ کو معلوم ہے وہ شیعہ ہیں، جی اور جی غالباً اس وجہ سے بھی ہزارہ لوگ بھی شامل ہیں پشتون اور بلوچ کے علاوہ، کیونکہ جو 2 سپتمبر کو جو اٹیک ہوا تھا سردار اختر مینگل کے جلسے پہ، تو وہ اس میں جو مین کلیدی کردار ہیں شفیق مینگل، اس نے جو یہ سارا کچھ جو ٹیررسٹ اپنا نیٹ ورک ISI کے فیصل نصیر کے ساتھ، میجر جنرل بالکل بالکل فیصل نصیر، ڈرٹی ہیری کے ساتھ مل کر بنایا ہوا ہے، یہ گنڈا گردی، بدماشی، دہشت گردی، ڈیتھ سکواڈز، اس میں جو ہے وہ ان کا ایک ٹارگٹ جو ہے شیعہ حضرات بھی تھے، اور وہ شیعوں کو بہت سالوں سے وہ شیعوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے جو ہے نا زمین املاک ان پہ بھی قبضہ کرنے کا ان کا ہے، اور آپ کو جیسے معلوم ہے وہ بالکل جی جی کٹر قسم کے وہابی ذہنیت کے ہیں، تو اس وجہ سے شاید شیعہ لوگ بھی تھے۔ لیکن بلوچ پشتون، یہ جو عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈران بہت سارے گرفتار ہوئے ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے، دوسری جانب جو نیشنل پارٹی جو بہت سالوں سے ڈورمنٹ رہی ہے ان سارے چکروں میں، وہ بھی اس مرتبہ فیل ہو گئی ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، جی اردو والی جو میں کہہ رہا ہوں، تو جی وہ بھی اس پورے اس میں شامل ہے۔ گوادر میں لے کے مچ سے لے کے ہر جگہ وہ تصویریں اور ویڈیو جو بھیج رہے ہیں، ان میں لگتا ہے کہ بالکل کامیاب ہڑتال ہے۔ دوسری جانب جو ہے، اور جو حکومت کی طرف سے خواہ بخواہ کی گنڈا گردی، بدماشی اور بغیر وجہ کے جو ہے لوگوں کے ساتھ،
دیکھیں یہ ہڑتالیں پورے آپ کو جیسے معلوم ہے ایشیا میں بر صغیر میں ہر جگہ ہوتی ہیں. آپ ہڑتال ہونے دیں، ہڑتال میں نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ہے یہ جو یہ جو جنرل صاحب جو ہیں جو جہادی، یہ انتہائی جو بیوقوف میں یہ سائیکوپیتھ ہے. یہ جو جی بالکل بالکل، اس میں تو کوئی شک اس ہی نہیں وقت ہے. جو بیٹھا ہوا ہے جو عاصم منی نے بالکل ٹوٹل نٹ کے سائیکوپیتھ یہ ہے. اور یہ کہہ رہے نہیں ذرا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہڑتالوں نے نہیں چھوڑیں گے، آہنی ہاتھوں کے ساتھ ان کو نمٹیں گے اور سخت ترین اقدامات کریں گے. بھائی کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اتنے سارے جو ہے 16 لوگ شہید ہوئے، ان میں ایک جو ہے آج شہید ہوا، ڈاکٹر ینگ ڈاکٹر جو تھے اچھا، او ہو. ڈاکٹر نور مینگل، وہ اتنے دنوں سے بیچارے زخمی تھے، وہ آج وہ شہید ہو گئے. تو ان کا نمبر 16 شہید ہو گئے. اب آپ جو ہے اتنے سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. اچھا اس ٹائم پہ ان کی کوئی نہیں چلتی، اب کہتے ہیں ہم اپنا ریٹ اسٹیٹ کا ریٹ چلائیں گے. آپ کے اسٹیٹ کا ریٹ اس وقت کہاں تھا جب آپ نے جو ہے اپنے ہی کارندے استعمال کر کے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا 2 سپتمبر کو. اس ٹائم آپ کا یعنی ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا یہ ٹیررزم، اسٹیٹ ٹیررزم ہے. یہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بالکل بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں یہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے. آپ نے یہ جو ڈاکٹر مارنگ وغیرہ کو جو انہوں نے پیش کیا عدالت میں چھپکے سے، وہ جو چھٹی کے دن ان کا جو ڈیفنس آف پاکستان ڈے، اس دن جو ہے ان کو چھٹی کے دن جو ہے نہ بغیر وکیل کو بتائے نہ کسی خاندان والے کو بتائے چپکے سے لائے اور ان کو مزید 5 دن کے ریمانڈ پہ بھیج دیا. وہاں ان کے اوپر آنسو گیس برسائے جا رہے ہیں بہت سارے جگہوں سے. جیسے میں نے عرض کیا نیشنل عوامی پارٹی کے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے، نیشنل پارٹی کے بھی بہت سارے پارٹیوں کے لوگ جو ہیں انہوں نے گرفتار کیے ہیں. یہ جو ہے اتنے بڑے عوامی سیلاب کے آگے یہ جو جس میں کہ بلوچ بھی ہوں، پشتون بھی ہوں، ہزارہ بھی ہوں، اس میں یہ جو ڈیری حسن آباد کا سلم ڈاگ ہے عاصم منیر، اس کی بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے سیلاب کو یہ روک سکے. یہ دیکھیں نا ایک گھٹیا انسان جو ہے، انتہائی گھٹیا انسان جو ہے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کا موقع مل جائے یا زی چنگ بنگ سے ملنے کا موقع مل جائے، تو آپ کو یقین ہے کہ اس قسم کا گھٹیا انسان جو ہے پھر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. یہ عاصم منیر جو ہے اپنے آپ کو، جس کی حیثیت نہ ہو نا ڈاکٹر صاحب، انٹلیکچوئل جس کی حیثیت نہ ہو، اور وہ ایسے ایسے بڑے بڑے جگہوں پہ جا کے بہت بڑے پاورفل لوگوں سے ملنے لگتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. بالکل صاف ظاہر ہے. اور یہ زمینی خدا اپنے آپ کو سمجھتا ہے پاکستان کا. اور لوگ کب تک زمینی خدا کو مانیں گے؟ اور جو اس زمین کے ہے بھی نہیں. آپ جو ہے جو پوٹوہار کے ہیں، آپ پوٹوہار میں بیٹھے ہیں. آپ کو کوئٹہ ویلی میں آنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ بالکل بالکل. نہیں ہے. تو یہ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ کیا ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے؟ اب تک نہیں، ایسی خبر نہیں آئی ہے کہ ان کو گرفتار ہوا. ابھی تک 5 منٹ پہلے تک تو نہیں آئی تھی. اس دوران اگر آ جائے تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اب تک تو مجھے یہ نہیں ملا ہے کہ ان کو وہ گرفتار ہوئے. لیکن ان کے پارٹی کے جو ساجد ترین بھائی ہیں، جو ان کو ہم نے دیکھا وہ پروٹیسٹ میں شامل تھے. ان کے اوپر آنسو گیس چل رہا تھا. ان کے اوپر بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ کو چھوڑے نا. نہیں جناب ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ کمال کے ڈاکٹر صاحب، یہ کمال کے جو ہے بیوقوف قسم کا جنرل ہے جنہیں دیکھیں نا، یہ انہی کے کہنے پہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے محکمہ داخلہ کہہ رہا تھا کہ شاہراہیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، سخت اور فوری کارروائی کی جائے گی. ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والے بلا امتیاز سخت کارروائی کا سامنا کریں گے. سخت، ہر جگہ سخت. وہ جو ہے نا ہارڈ اسٹیٹ پالیسی، تو ہاں ہر جی. جگہ دیکھیں سخت.
کسی بھی فیڈرل سبجیکٹ کو متاثر کرنے کی کوشش پر بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشن، ہائی ویز اور تمام وفاقی اور صوبائی منصوبوں کو فول پروف خود سے بڑے فول تو یہ خود ہے کہہ رہے ہیں فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ ہاں جی، محکمہ داخلہ نے کہا ہے کہ بھئی عوامی ٹرانسپورٹ، فیول اسٹیشن اور مارکیٹ ہر صورت فعال رہیں گی۔ ہاں، اور امن و امان کو نقصان پہنچانے والے ملک دشمنی کے مرتکب تصور ہوں گے ملک دشمنی کے مرتکب تصور ہوں گے اور ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دیکھیں، ہر کوئی یہ ایسا ملک ہے کہ اس کے جو سارے کے سارے لوگ جو ہے اس ملک کے دشمن ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسا ملک ہے جی، جی مطلب عجیب ڈرامہ ملک بنا کے انگریز گیا ہے۔ ہر شخص ہی اس ملک کے خلاف ہے۔ آپ دیکھ لیں، ملک دشمن جو بھائی میں تو جو بھی ملک دشمن ہے میرا ان کو سلیوٹ، جو بھی ملک دشمن، ایسے ناپاک ملک کا تو دشمن ہونا لازمی ہے۔ یہ انتہائی ناپاک ملک، پلیت ملک ہے یہ جو ہے نا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ امریکہ کے اب پلے بن گئے ہیں۔ امریکہ کے تو خیر یہ ہمیشہ سے پلے رہے ہیں، کبھی امریکہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا، کبھی نہیں پھیرتا ہے۔ آج کل تھوڑا سا ہاتھ پھیر رہے ہیں تو یہ اور زیادہ جو ہے نا بونک رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہڑتال کی تصویریں آنا شروع ہو گئی ہیں ہمارے پاس۔ یہ اسٹرائک ہے، سب کچھ بند ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ ہاں جی، پورا بند ہے، بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورا سارا کچھ بند ہے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں بھی تصادم ہوا ہے پولیس کا، کافی لوگوں کو کوئٹہ جب وہ مظاہرہ کرنے کے لیے نکلے تو گرفتار بھی کیا گیا ہے جی۔ ہاں جی، کوئٹہ میں جیسے میں نے کہا نا، وہ جو پارٹی کے لیڈران تھے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے، ان کو وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی والے وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، یہ پشتون لوگ ہیں۔ اسی طرح نیشنل پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ ہر جگہ گرفتاریاں عمل میں لایا انہوں نے، اور یہ پاگل ہے، یہ جو ہے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ عجیب بندہ ہے بھائی، آپ ٹرمپ سے مل کے آئے، پھر آپ فوراً جو ہے زی جی پنگ سے ملنے بھی پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ منہ اٹھا کے پہنچ جاتا ہے۔ یہ کون سا، یہ پاکستان کے آئین میں یہاں کون سے قانون کے تحت یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے؟ ہم سے یہ ایک ہماری ڈاکٹر مارنگ اوسلو گئی تھی تو وہ یہ پوچھ رہے تھے شریف چودھری کہ ان کو پیسے کیسے ملے کہ اوسلو گئے یہ، یا ان کو جو ہے نان گورنمنٹل ایجنسی ہیں انہوں نے دیے، اور یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کو پیسے کیسے ملے کہ یہ ناروے۔ اب آپ کے اس بنگی کو، یہ جو ڈیری حسن آباد کا بنگی ہے، اس کو پیسے کون دے رہے کہ یہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے؟ صحیح بات، مجھے آپ بتائیں یہ کیسے پہنچ رہے ہر جگہ؟ اس کے کیا باپ کے کارخانے چل رہے تھے؟ اس کے کیا یہ فیوڈل لاٹ تو نہیں تھا؟ جلندھر سے تو یہ پناگیر بن کے آیا تھا، اب یہ جلندھر کا پناگیر جو ہے یہاں کے پاکستان کا مالک بن گیا ہے۔ عجیب یہ واہیات، مجھے تو پاکستان کا سوچ کے مجھے جو ہے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے، یہ میں چاہوں گا کہ ذرا بلگور ٹکانے شروع کر، بلگور دوبارہ شیلنگ شروع تو بلگور شیلنگ دوبارہ شروع سے لاب دوسرا شیروی بلگور شیلنگ داس بعد شیلنگ شروع دی، شیلنگ تو گوری تاسو بلگور ټکانم شروع دی، شیلنگ هم کوي۔
اچھا ہمارے پاس اب جو آ رہی ہے خبر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بی این پی کے جو ہیں مرکزی ڈپٹی سیکٹری ملک نصیر صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا. ہاں جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ احمد شوانی کو بھی گرفتار کر لیا ہے، ملک رفیق شوانی کو بھی، لالا ظفر مینگل کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور عبد المنان محمد حسنی کو اور کئی دوسروں کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو جی یہ ظاہر ہے کہ اریسٹ کر رہے ہیں، تشدد بڑھ رہا ہے. اور ابھی ہم لائیو جیسا کہ درشکوں کو دکھا رہے ہیں، دوستوں کو دکھا رہے ہیں، تو یہ گرفتاریاں مطلب ہے ان گرفتاریوں کا بھی تو اثر پڑتا ہے نا لوگوں کے اوپر. پھر بالکل. لوگوں دیکھیں میں یہ اور نام جو زیادہ آپ نے لیے نا، اشتعال یہ دلانے والی باتیں ہیں نا. اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو نام لیے، یہ مینگل، شاوانی، یہ اچکزئی، یہ کاکڑ، یہ ترین، یہ تو انہی سنز آف دا سوائل ہے. سنز آف دا سوائل جس کو کہتے ہیں، جو جی جی اپنے اسی جگہ کے یہ بیٹے ہیں، یہ جی بلوچستان کے پشتونستان کے بیٹے ہیں، اور جی جی یہ آپس میں ایک ساتھ ہیں. آج دیکھیں اسی چیز میں کامیابی ہے. پشتون اور بلوچ اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پنجابی جلادی جہادی فوج یہ ٹکنے نہیں ٹک سکتا ہے، بالکل نہیں ٹک سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پشتون اور بلوچ جب بھی اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لوگوں کو چیلنج کر پائے. یہ ایک اور تصویر ہمارے سامنے آئی ہے جس میں یہ غالباً بی این پی کا جھنڈا ڈنڈے پہ لگا رہے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر جل رہے ہیں، سڑکیں بند ہیں، بلاک ہیں. جی یہ ایک ہمارے پاس تصویر جو ہے یہ آئی ہے، اور ایک اور بھی تصویر آئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ جی 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 یہ ایک اور تصویر بھی آئی ہے ہمارے پاس. یہ ٹیئر گیس ہے، چل رہی ہے، لیکن سڑکیں خالی ہیں. ہڑتال تو ہے، مظاہرہ ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اور بھی تصویریں آ رہی ہیں. یہ جو ہڑتال ہے اپنا، اس کے کیا دورس نتائج آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے ہڑتالیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہڑتال ماضی کی ہڑتالوں سے کس طرح اہم ہے اور کس طرح فرق ہے؟ یہ اس کی سگنیفیکینس دوسری ہڑتالوں سے کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں پلیز. دیکھیں یہ جو ہڑتال ہے، اس کا ایک مطلب یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب نے اپنے ہینڈ پکڈ کہتے ہیں نا، جی جی ہینڈ جی پکڈ جو فارم 47 گورنمنٹ لایا ہوا ہے جی وہ بالکل ہی فیل ہو گیا. جی اس ہڑتال کا یہ مطلب ہے. دیکھ ہر سیاسی ہڑتال کا ایک نہ ایک مطلب نکلتا ہے نا جی. اس ہڑتال کا یہی مطلب ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن اس وقت پاکستان میں ہے یہ بالکل ہی ناکارہ ہے، یہ چلنے والی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں ہے، اور یہ عوام دشمن ہے، اور اس ایڈمنسٹریشن کو جو ہے بلوچ اور پشتون عوام قبول نہیں کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے اعلان بغاوت ہے اس پورے نظام کے خلاف، اور یہ بہت خوشائند بات ہے. یہ ہماری جو تحریک چل رہی ہے آزادی کی، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ایک سٹیپ ہے. کیونکہ دیکھیں آزادی ایسے صرف بندوق چلا کے تو نہیں آتی ہے نا جی. جی آزادی کے لیے ان تمام جو ہے لوازمات ہوتے ہیں، اور یہ ایک جو کڑی جس کا کبھی کبھی کمی محسوس ہوتا ہے ہماری تحریک میں، یہ اس کو پورا کر رہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، اس کمی کو پورا کر رہی ہے. ہمارے پاس اور تصاویر بھی آ رہی ہیں. اچھا ایک تصویر جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج 102 دن ہو گئے ناظرین، 102 دن ہو گئے ہیں کہ یہ محجوبین جو ہے
ان کو اغوا کیا گیا اور ابھی تک ان کا جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کون سے عقوبت خانے میں ہیں، اور یہ انتہائی مطلب ہے کہ پریشانی کی بات ہے۔ ان کی فیملی کے ممبر جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے ان کی گمشدگی کو لے کے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ ہے آپ کے پاس انفارمیشن ماجبین کے حوالے سے؟ دیکھیں، ماجبین کو یہ لوگ جان کے ٹارچر کر رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کے بھائی کو بھی، جو ساتھ میں وہ بھی گرفتار، ان کو بھی جبری طور پر گمشدہ کیا ہوا ہے نا، گرفتار تو نہیں ہے، یہ جبری طور پہ گمشدہ ہے، کیونکہ نہ ان کی کوئی پتہ ہے کہاں ہے، نہ ان کا کوئی پیشی ہوا ہے، فیملی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ یہ قبول کریں کہ میں بی ایل اے کی سوسائڈ بمبر تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو بی ایل اے کی سوسائڈ بمبر ہونے کے ٹارچر کر رہے ہیں کہ آپ یہ قبول کریں کہ ہم بی ایل اے کی سوسائڈ بمبر تھے۔ اور یہ لگتی ہے کہ یہ بہت بہادر خاتون ہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور اس وجہ سے یہ اب تک ان کے قبضے میں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے ننگ و ناموس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہمارے بلوچوں کے لیے ہماری عورت کو اٹھا لے جانا، تو اس کو ہمارے لیے موت سے زیادہ شرمناک بات ہے۔ یہ ہمارا قومی مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جو پنجابی جن کے پاس امریکیوں کے کچھ ڈالر آ گئے ہیں، کچھ چینیوں کے ہتھیار آ گئے ہیں، تو یہ سب چیز بھول گئے ہیں اور ہمارا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری جو قومی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ جب یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، 1500 ہیں، 10 نسل تک یہ ہم سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ کون ہو گئے؟ آپ کی کیا تاریخ ہے؟ آپ جو ہیں انگریزوں کے بوٹ چاٹتے رہے ہیں۔ آپ جو ہے جب سے یہ پاکستان منوس ملک بنا ہے اس وقت سے آپ امریکیوں کے بوٹ چاٹتے رہے ہیں۔ آپ کی کیا حیثیت ہے جو آپ ایک آزاد قوم کو، بلوچ جو ہمیشہ آزادی پسند رہے ہیں، ان کے آپ آ کے تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ان کے آپ نے دیکھا جب یہ تقریر کر رہے تھے کیسی جاک نکل رہے تھے اس کے منہ سے؟ یہ کوئی سیریس آرمی چیف اس قسم کی بات کرتا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو گھٹیا انسان، گھٹیا۔ اب دیکھیں، میں سوچ رہا تھا یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو ہے نا، اس کے شاید خیال میں یہ تھا کہ اس کو ملا جو ہے مدرسے میں لڈو کھلا رہا تھا، تو یہ شاید نہیں، اب آپ دیکھ لیں نا، اس کے تو صحیح شاید بات خیال کر رہے ہیں آپ۔ یہ جو ہے ملا کے جو لڈو کھا رہا تھا، انہوں نے تو یہ سمجھا ہوگا کہ میں بڑے ہو کے کچھ ذرا بڑا لڈو کھاؤں گا۔ اب جو ہے یہ آرمی کی ملک سیاہ و سفید کا مالک، یار یہ کیسا ملک، ڈاکٹر صاحب یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ انگریز، کیا بتاؤں، یہ انگریزوں کو تو اتنی دل چاہتے گالیاں دوں۔ یہ کس قسم کا یہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں؟ نہ اس میں یہ شرافت ہے، نہ اس میں قانون ہے، نہ اس میں انصاف ہے۔ یہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں۔ بھیا اسلام کے نام کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ اب ہمارے اوپر آ کے حکمرانی کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ہمیں کلمہ پڑھنے کی اتنی بڑا سزا دے رہے ہیں آپ کہ ہم کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں غلام بنا دیں، ہمارے حکمران بن جائیں، بجائے یہ کہ بھائی کہیں کہ ہم اور آپ بھائی ہیں۔ بھائی کی تو بات ہی نہیں ہے، اب تو کہہ رہے ہیں صاف صاف آپ بھائی نہیں ہیں، آپ ہمارے غلام ہیں، ہم آپ کو ماریں گے، ہم آپ کے علاقے سے آپ کو نکال دیں گے اور مائنز منرلز ہر چیز پہ قبضہ کر لیں گے۔ اچھا نہیں آ تو جائے۔ وہ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، کشمیر میں یہ لگواتے ہیں نعرہ اپنے خدمتکاروں کے ذریعے۔ تو رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور ادھر ہماری گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارا پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کا اور پاکستان کا جو رشتہ ہے نا جی، وہ وہی ہے جو چھری کا اور مرغی کی گردن کا رشتہ ہے۔ بالکل۔ تو چھری میں اور مرغی کی گردن میں دوستی ہو سکتی ہے؟
نہیں ہو سکتے، کہاں ہو سکتے. تو یہ چیز ہے نا. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مزاحمت نہ کریں، تو مزاحمت نہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ جی ہماری آپ حاکمیت قبول کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جی تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ایک دفعہ پھر جو لوگ ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں ان کو بلغور ٹکانے شروع کریں. اس کو ریموو کرتے ہیں اور اس کو شیلنگ شروع تو بلغور شیلنگ دوبارہ شروع سے لاد دوسرا شہر ہوئی، لاد دوسرا شہر ہوئی. بلغور شیلنگ داس بعد شیلنگ شروع ہو گئی. شیلنگ تو گوری داس بلغور ٹکانم شروع دی، شیلنگم کئی. یہ آپ نے دیکھا ماحول جو اس وقت ہے یہاں بلوچستان میں، یہ ہڑتال جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو رہی ہے پاکستان اور بلوچستان کے رشتے میں، جو کہ ظاہر ہے ایک کلونیل رشتہ ہے. لیکن اب وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں گل ود گئی ہے مختاریا، یہ گل ود گئی ہے اب. گل ود گئی منیریا. منیریا، گل ود گئی ہاں منیریا. یہ ویل سیٹ سر. آپ کی حصہ لطافت مجھے بڑی پسند ہے. صحیح آپ نے کہا مختاریہ کو چھوڑے منیریا کر دیتے ہیں. منیریا، ہاں گل یہ ود گئی منیریا ہے والا ہے. منیریا، ہاں جی بالکل. تو یہ یہ میں نے ڈاکٹر صاحب یہ ابھی پتہ نہیں، یہ ابھی کل کے دن میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے وائف نے اور ان کے بچیوں نے جو ہے امریکن سٹیزن شپ لے لی ہے. اب یہ 100% کنفرم نہیں ہے، لیکن انڈیا کے ایک میجر جنرل نے یہ ٹویٹ کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انڈیا کے میجر جنرل اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ نہیں کرے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ان کی وائف جو ہے ارم، سیدہ ارم نے امریکن نیشنلٹی لے لی ہے. تو یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی مجھے تو صرف ایک ہی تمنا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے صرف ایک تمنا ہے، عاصم منیر کا کہنا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں. اب لگتا ہے کہ ان کی تمنائیں کچھ اور بھی ہیں کہ میرے وائف کو جو ہے امریکی نیشنلٹی مل جائے. صحیح ہے. یہ تو خبر پہلے بھی آئی ہے اچھا کہ ان کی فیملی کو امریکن نیشنلٹی ملی ہے، اور وہ جی مل جاتی ہے اگر آپ جو ہے دیکھیں نا. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ہر مہینے $2.5 جو ہے وہ پے کر رہا ہے کسی امریکن جی لابی فرم کو، ہے نا. جی ہاں لابی فرم کو. یہ آپ کا جو ہے نا منیریا پہ ہاں 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 گڈو پینٹر نے لکھا ہے. ہاں تو وہ تو امریکہ میں آپ ایک خاص ڈاکٹر صاحب اماؤنٹ میری جمع آواز کریں. غائب ہو گئی. میری آواز غائب ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہا. اب دیکھیں آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. آواز تو آ رہی ہے آپ کی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا میں ذرا یہ تھوڑا سا شیئر کر لوں.
یہ میں تھوڑا سا شیئر کر لوں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے نا. آواز نہیں آ رہی آپ کو میری؟ تو آپ باہر جا کے واپس آ جائیں. ناظرین یہ دیکھیں اس وقت اسٹرائک کی فوٹو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پورا بازار جو ہے وہ بند ہے اور لوگ کھڑے ہیں یہاں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو ہے وہ ذرا آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے بہت. یہ دیکھیے، یہ جھنڈا لے کے کھڑے ہیں لوگ یہاں پہ، اور یہ تو آپ کو دکھا چکے ہیں ہم. اور یہ دیکھیے، اور یہ دیکھیے، اور یہ ماجبین ہیں جن کو گرفتار کیا ہے. آج 102 دن ہو گئے اور ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کون سے حکومت خانے میں، کون سے ٹارچر سیل میں ان کو لے جایا گیا ہے. اور احمد مستی خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ تسلیم کریں کہ یہ BLA کی سوئسائڈ بامر بننے جا رہی تھیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اس سے، اور انتہائی بہادر خاتون ہے اور جیل میں ہیں. کون سی جیل میں ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. 102 دن ہو گئے اور ان کی فیملی جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے چینل کو جوائن بھی تو کریں نا جی. ہمارے چینل کو آپ لوگ جوائن کریں. جوائن کی آپشن دی ہوئی ہے ہمارے چینل پہ، تو اس کو جوائن کریں تاکہ سپورٹ ہماری میں اضافہ ہو. جوائن کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں گڈو پینٹر صاحب کے مار دیا ہوگا اس کو، یعنی کہ یہ ان کی بات کر رہے ہیں. بہرحال دیکھیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زندہ ہوں، جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں. اور جوائن کا اوپر آپشن دیا ہوا ہے، جوائن بھی کر سکتے ہیں، سپر تھینکس بھی دے سکتے ہیں. ہمارے جیسے جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کر رہے ہیں اور مزاحمتی جرنلزم کر رہے ہیں، وہ بغیر سپورٹ کے نہیں چل سکتے. اور سپورٹ ہوتی ہے ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کی، ہمارے سبسکرائبرز کی. اور اس کو ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں گے ناظرین، اتنا ہی آپ اس کاز کو بھی سپورٹ کریں گے. تو اس وقت جو ہے وہ ایک اور ویڈیو آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. ویڈیو یہ ایک ویڈیو آئی ہے اور یہ وہ ویڈیو ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کروں میں؟ سیو ٹو ڈاؤن لوڈز، ڈن. ایک ویڈیو آئی ہے، یہ کوئٹہ جنا روڈ کی ویڈیو ہے ناظرین، جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے خیال ہے یہ ہے، دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. ہاں جی، یہ جنا روڈ کوئٹہ کی تازہ ویڈیو آئی ہے نا. آپ دیکھ سکتے ہیں فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور ٹیئر گیس کے گولے بھی پھینکے جا رہے ہیں. یہ بلوچستان ہے.
آج کی جو جنرل اسٹرائک ہے اس کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ انتہائی کامیاب جنرل اسٹرائک ہوئی ہے، ہر طرف ہر چیز بند. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی جڑے لوگ، تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جڑیں. ممبر بنے ہمارے چینل پہ. یہ ہیں محجوبین جو 102 دن سے ان کو جو ہے وہ لاپتہ کیا ہوا ہے. کچھ پتہ نہیں کون سے حکومت خانے میں ہے یہ، اور بڑی پریشانی ظاہر ہے ان کی وجہ سے، ان کی فیملی والوں کو بڑی پریشانی ہے. اور ہماری تو خواہش یہی ہے کہ یہ حفظ و امان میں ہوں اور خیریت سے ہوں. یہ محجوبین ہیں، ان کے اوپر دباؤ یہ ڈالا گیا کہ آپ BLA کی سوئسائڈ بامبر ہونے کا اعتراف کریں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا میں نہیں ہوں، اور وہ یہی دباؤ ڈال رہے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی پہ بھی کہ وہ بھی یہ تسلیم کریں کہ وہ بیسیکلی BLA اور BLF وغیرہ کے لیے ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہیں. یعنی اندازہ لگائیں آپ. تو بہرحال اس وقت ہڑتال بڑی کامیاب ہے. جو کوئی بھی ویڈیو یا کوئی چھن کے آ رہی ہے چیز، ان کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالات ظاہر ہے کہ بہت خراب ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی BYC کی بھی آج تصویریں جو آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. BYC کی جو ہمارے پاس تصویریں ہیں وہ اسلام آباد سے آئی ہیں، اور بڑی زبردست اس کے اندر جو ہے وہ تصویروں میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ BYC کی جو خواتین ہیں وہ آج انہوں نے بہت ہی زبردست، جسے کہنا چاہیے، وہ احتجاج کیا ہے. اور اس احتجاج کی جو تصاویر ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیں، اور وہ بلکہ ڈیلیٹ کر دی ہیں انہوں نے، میرے خیال ہے اس سے اوپر ہے. ہاں یہ ہیں تصاویر. میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تصاویر ان کی جو ہیں بڑی زبردست تصاویر ہیں. اب تو چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بھی پولیٹیسائز ہو چکی ہیں، اور وہ بھی دھرنوں میں جا رہی ہیں اور اپنے جو پیارے ہیں ان کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی دن ہو چکے ہیں ان کو وہاں احتجاج کرتے ہوئے. ظاہر ہے کہ 50 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ تصویریں جو ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اس میں
یہ دیکھیے یہ ایک تصویر ہے جس میں خاتون جو ہے وہ ایک پوسٹر لے کر کھڑی ہیں، اور یہ ایک اور بھی ہمارے پاس تصویر ہے، یہ دیکھیے یہ تصویر ہے ایک اور، جس میں ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ ہاتھ میں ایک تصویر لے کے آگے کھڑی ہے، اور یہ سب ناظرین خواتین ہیں، اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے یہ خواتین ہیں، اور یہ دیکھیے ایک اور تصویر بھی ہے آئی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ BYC کا اسلام آباد میں جو دھرنا ہے یہ ان کی تصاویر ہیں، اور اس میں اس وقت ناظرین ایک طرف BYC کا دھرنا چل رہا ہے اسلام آباد میں، اور دوسری طرف پورے بلوچستان میں آج پہیہ جام ہڑتال چل رہی ہے، تو یہ جدوجہد جو ہے مختلف طریقوں سے بلوچ اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا تک، اور یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ ابھی ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ جنیوا میں ایک فلم بننے جا رہی ہے، جس کا ایک ٹرکش ہے کوئی فلم میکر جو ایک فلم بنا رہے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کے اوپر ایک فلم بننے جا رہی ہے، اور اس کا اکتوبر میں اس کو وہ ریلیز کریں گے جنیوا میں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جنیوا میں اکتوبر میں اس فلم کو ریلیز کیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچ سیاسی اسیران کو رہا کرو کا یہ بینر لگا ہوا ہے، اور یہ تمام جو خواتین ہیں اور مرد ہیں جو گرفتار کیے ہیں BYC کے، ان کی تصویریں، اور نیچے لاپتہ افراد کی تصویروں کے پوسٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، کہ وہ بھی اس میں موجود ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ یہ بینر ہے ان کا BYC کا جو انہوں نے اسلام آباد میں لگایا ہوا ہے، ریلیز BYC لیڈرز فیملیز آف BYC ایکٹیوسٹ، یعنی ان کے گھر والوں کی طرف سے یہ بینر یہاں پہ آویزاں کیا گیا اسلام آباد میں، اور یہ انتہائی بہادر بلوچ خواتین جو اپنا گھر بار چھوڑ کے بلوچستان میں 1000 سے زیادہ میل کا سفر کر کے تو یہ اسلام آباد میں آئی ہیں دھرنا دینے کے لیے، لیکن یہ اسلام آباد گریڈوں کا شہر ہے، یعنی 21 گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ اور گریڈوں کا شہر، انتہائی بےحد شہر ہے، اور پنجاب کا بائیں بازو نے تو کمال ہی کر دی ہے کہ وہ بالکل لا تعلق ہیں۔ پنجاب کا بایاں بازو مکمل طور پر جو ہے وہ بلوچ تحریک کے ساتھ لا تعلق ہے، جو کہ ایک بہت ہی مطلب ہے کہ سگنیفیکنٹ بات ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پنجاب کا جو بایاں بازو ہے وہ آج پنجاب کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ پنجاب کا بایاں بازو وہ ملک کے نام پہ، نیشنلزم کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ، آج پاکستان کا بایاں بازو جو ہے پنجاب کا وہ کھڑا ہے فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ جو ہڑتال ہے، اس ہڑتال کی بہت ساری جو ہے وہ پہلو ہیں جو قابل غور ہیں،
اور ان پہلوؤں میں ایک انتہائی اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہڑتال میں تمام لسانی گروہ اور تمام نسلی گروہ یعنی پشتون، ہزارہ، بلوچ، جتنے بھی لوگ بلوچستان میں ہیں وہ سب اس ہڑتال میں شامل ہیں ناظرین، وہ سب اس ہڑتال میں شامل ہیں۔ اور بلوچ نیشنل پارٹی کے کافی لوگ گرفتار ہو چکے ہیں سمیت ملک نصیر صاحب، شاہوانی صاحب اور لوگ ہیں جو اس میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس میں ملک رفیق شاہوانی ہیں، لالا ظفر مینگل ہیں، عبد المنان محمد حسنی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا ہے آج، اور یہ جو ہے وہ یہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ احمد مستی خان صاحب جڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ اصل سن آف دا سوائل ہے، دھرتی کے بیٹے، دھرتی کے سپوت ہے۔ تو جو عاصم منیر ہے انہوں نے ظاہر ہے یہ احکامات دیے ہیں کہ کچل دو، رگڑ دو، تباہ کر دو، آئینی ہاتھ استعمال کرو وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے جنرل سٹرائک کا، وہ ڈیموکریٹک سٹرائک کا حق جو ہے ان سے چھین رہے ہیں، مطلب ان کو وہ حق نہیں دے رہے کہ وہ ہڑتال کر سکیں یا وہ کوئی اس طریقے سے وہ اپنا اظہار رائے کر سکیں۔ تو کس بات سے ڈرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تھوڑا انٹریکٹ ہوں۔ 66 لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، ایک ٹائم پہ 90 ہو گئے تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نیچے کمنٹ میں بتائیں پاکستان کو خوف کیا ہے اس جنرل اسٹرائک سے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ BYC سے کس چیز کا خوف ہے؟ مطلب ہے کہ خوف ہی ہے نا کہ ان کو اریسٹ کر کے رکھا ہوا ہے، 5 مہینے ہونے والے ان کو وہاں پہ گرفتار کر کے رکھا ہے، تو خوف کس چیز کا ہے؟ یہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں اب 30,000 نفری جو ہے ڈپلوائے کی جا رہی ہے پولیس اور رینجرز کی، کیونکہ 29 سپٹمبر کو وہاں پہ بہت بڑی جنرل سٹرائک ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ کیوں، ان کو خوف کس چیز کا ہے جب یہ جو لوگ جنرل سٹرائک کر رہے ہیں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یا بلوچستان میں، یہ تو پرامن ہڑتال کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف یہ ہے کہ پرامن ہڑتال ہے، چلو جی ایک چھوٹا سا جلوس نکال لیتے ہیں، یہ ہے۔ یہ کوئی 9 مئی کی طرح کوئی حملے تو نہیں نہ کر رہے، وہ بھی پتہ نہیں کس نے کیے تھے، اس کی جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا۔ لیکن ان کو خوف کیا ہے؟ یہ کس چیز سے خوف زدہ ہے ریاست جو اتنی شدت سے حملہ آور ہوتی ہے اپنے ہی عوام کے اوپر؟ کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ اس چیز کا خوف ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ علاقے اگر نکل گئے تو ان کی جو بینکس ہیں وہ اس میں نوٹ آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ جو پنجاب کی اصل پاکستان تو پنجاب ہے نا، پنجاب ریاست پنجاب ہونا چاہیے، اس کا نام پاکستان نہیں ہونا چاہیے، اسلامک ریپبلک آف پنجاب۔ اور باقی جو علاقے ہیں انہوں نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ مطلب ہے آپ ہسٹری پڑھیں نا، ہم لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ بلوچ کے خوف سے۔ ٹھیک ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ بلوچ تو کسی کو نہیں مارتا، بلوچ تو بہت تمیز سے بات کرتے ہیں، ان کے تو لہجے میں ہی بہت جو ہے وہ شائستگی ہے۔ تو خوف کس چیز کا ہے؟ بلوچ تو کچھ نہیں کہتا کسی کو، بلوچ تو کہتا ہے میری زمین ہے، میری دھرتی ہے، مجھے جینے دو۔ خوف کس چیز کا ہے؟ جی بلوچ، یہ دیکھیں نا، ان سے خوف ہے، ان سے خوف زدہ ہے پاکستانی ریاست، عاصم منیر ہے جی، ان سے خوف زدہ ہے۔ یہ خواتین کتنے ڈسپلن کے ساتھ یہ یہاں کھڑی ہیں۔ اس سے خطرہ ہے مارنگ بلوچ سے، بیبگر بلوچ سے، سیبوت اللہ بلوچ سے، گلزادی سے، ہیں جی، بیبو سے، ان سے خوف زدہ ہے۔ اس نہتی خاتون، بلوچ خاتون سے خوف زدہ ہے۔
کیوں خوف زدہ ہے؟ اس نے تو کوئی بندوق نہیں اٹھائی ہوئی، خوف زدہ کیوں ہے ان سے؟ سوال تو یہ ہے کہ ان سے خوف زدہ کیوں ہے پاکستانی ریاست؟ اچھا، یہ ویر جی آپ نے کچھ لکھا ہے ہندی میں، مجھے تو ہندی پڑھنی نہیں آتی، تو اگر کسی کو آتی ہے تو اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے بھیج دیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے یہ کاپی ہو جائے تو گوگل میں ڈال کے اس کو کریں. ہاں جی، شو ٹرانسلیٹ، لو جی یہ ہو گیا ٹرانسلیشن. سر پاکستان سے بغیر پوک والے لیں گے ہم، پتہ نہیں ای پی ایف ٹیکنالوجی کے ہتھیار ڈرون کا استعمال کر کے پاکستان کچھ بھی کرنے، کوئی سمجھ نہیں آئی پائی. تو ان بہنوں سے خوف زدہ ہے. ہاں جی، بہرحال میرے ساتھ آج جڑنے کا بہت بہت آپ کا شکریہ. جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور بہت شکریہ. آج ہم نے آپ کو تصویریں بھی دکھائیں، ویڈیو بھی دکھائیں. جو اس وقت ہڑتال ہے، ابھی تو مزید بہت کچھ آئے گا کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے، تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ویڈیوز اور جو فوٹوگرافس چھن چھن کے آ جاتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. ہے نا جی؟ اب یہ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے اردو میں، اب اس کو واپس کیسے کریں بھائی؟ ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ بڑی آف کورس ہے پرابلم. اس کو بس ختم ہو گیا. اوکے دوستوں، ملتے ہیں اگلے لائیو میں. کل ملیں گے اور کل نئے ٹاپک پر بات ہوگی. کچھ اس کا ہم آپ کو وہ بھی پیش کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا بیک گراؤنڈ آج کا کہ کیا ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے.